القرہ استاذ الحفاظ حضرت محترم جناب قاری محمد لطیف نقشبندی صاحب اپنے ہاتھوں سے سرکار کے اس غلام کو اور اپنی مسجد کے خطیب و امام کو تاج پہنا رہے ہیں، اور یہ علامہ راحل صاحب اپنے خطاب میں ضرور ارشاد فرما دیں گے کہ ان کے جذبات یہی ہیں اس وقت کہ نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کہ آج دیکھے کب سے آقا کی ثنا کر رہے ہیں، انعام یہ آج ملا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں آقا کے گداؤں کا گدا ہوں، میں بچپن ہی سے آپ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، ارے نازاں ہے میرے بخت پہ، نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، میں کاسا لیے دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں، ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش، وہ ناز کا سورج ہے میں چھوٹا سا دیا ہوں۔ تو جناب محترم تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ محمد راحل محمود القادری صاحب، زیدہ علم سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے نورانی ایمانی خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے مسل کے اہل سنت و جماعت کے اکابرین علماء مسلک کے ترجمان کی شان ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ کیا ہے جو واقعتاً، حقیقتاً، یقیناً، ایماناً اللہ رب العزت جل وعلا کا سب سے بڑا انعام ہے، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا اللہ کے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہے، اور وہ واحد احسان ہے جس کو رب ذوالجلال نے قرآن میں جتلا کر بیان فرمایا ہے۔ دوستان محترم، دارالعلوم جامعہ کنز القرآن کوٹ خواجہ سعید، جو کہ میری مادر علمی ہے، میں محض یہاں کا خطیب نہیں بلکہ یہاں کا پروردہ ہوں، میرا خمیر کنز القرآن سے ہے، میرا وجود کنز القرآن سے ہے، میری بینا کنز القرآن سے ہے، اور میں اکثر جامعہ میں حاضر ہو کر طلباء سے بھی کہا کرتا ہوں کہ میری بقا بھی کنز القرآن سے ہے، بینا بھی کنز القرآن سے ہے، دوام بھی کنز القرآن سے ہے، اور بقا بھی کنز القرآن سے ہے، اور انشاءاللہ ارتقاء بھی کنز القرآن سے ہے۔ یہ سب کنز القرآن کی بدولت ہے، کنز القرآن کی برکت ہے، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں اور کوئی شرم نہیں، کوئی تامل نہیں کہ کنز القرآن کی ساری رونقیں میرے قبلہ استاذ محترم کے دم قدم سے ہیں۔ حضور قبلہ استاذ محترم استاذ الحفاظ والقراء فخر الاساتذہ قاری محمد لطیف نقشبندی صاحب کے دم قدم سے ہیں۔ دن رات کنز القرآن کے اساتذہ، طلباء، طالبات، وابستگان اور معاونین یہ دعا ضرور کیا کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے استاذ محترم کا سایہ تا دیر ہم سب پر سلامت رکھے اور کنز القرآن کی ان رونقوں کو شاد اور آباد رکھے۔ حضور استاذ محترم نے خدا جانے کیا سمجھا کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے عطا فرما دیا۔ میرے لیے یہی بڑا اعزاز ہے کہ 1990 سے لے کر آج تک میں کنز القرآن سے وابستہ ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے۔ بہرحال جو عزت مجھے نوازی گئی، آپ دوستوں سے بھی میں ایک گزارش کروں گا کہ ایک دعا میرے لیے بھی کرنا
کہ اللہ پاک مجھے زندگی بھر اس عزت افزائی کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تبھی اس اعزاز کی لاج ہے کہ دین اسلام کی خدمت ہوتی رہے اور کنز القرآن کی عزت بھی بڑھتی رہے۔ اسٹیج پر بڑے مقتدر علماء تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ استاذ العلماء مولانا ڈاکٹر محمد عارف نعیمی صاحب، مولانا نوید شاکر چشتی صاحب، اور ابھی میری نظر پڑی حضرت مولانا قاری محمد طارق لطیف صاحب، جو کہ ہمارے اس علاقہ میں جماعت اہل سنت کے روح رواں ہیں، اور بھی حضرات علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ میری بائیں جانب غالباً برادر مکرم مولانا محمد شعبان صاحب تشریف فرما ہیں۔ جس قدر بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں، کنز القرآن کی جانب سے سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب اپنی بات پر آتے ہیں۔ آج کی اپنی اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے جو موضوع رکھا ہے وہ ہے کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے۔ ایک اصولی اور فکری موضوع ہے جس پر بغیر کسی تفصیل میں گئے میں محض چند اشارے کر کے تو اجازت چاہوں گا۔ بات میں نے کی کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے۔ جب ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں ربیع الاول شریف میں یا ربیع الاول شریف سے پہلے یا بعد میں، تو شور مچایا جاتا ہے کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے، گمراہی ہے، اختراع فی الدین ہے، دین میں ایک نیا اور برا اضافہ ہے، اس کی اصل کوئی نہیں، اس کی بنیاد کوئی نہیں۔ جیسے ہی ربیع الاول آتا ہے، بلکہ اب تو ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی بڑے زور و شور سے یہ مہم شروع کر دی جاتی ہے کہ رسالے چھاپے جاتے ہیں، اشتہارات چھاپے جاتے ہیں، پمفلیٹس بنائے جاتے ہیں، آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں، اور یہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ میلاد محض سنیوں کے مولویوں نے کھانے پینے کا بہانہ بنا رکھا ہے، اس کے سوا میلاد کی حقیقت کوئی نہیں، خلاف شرع کا